سا صحرا ہے، وہاں آبادی اور وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو جو علاقہ ہے وہ بہرحال اسے الربع الخالی کہتے ہیں، یہ خالی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہیں۔ اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی نیچے جاتی۔ ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے، انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر چلنے میں، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں گے۔ البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینڈز کہلاتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے، اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا، جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کوئک سینڈ کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں۔ کتنا ہی زور لگا لیجیے کھینچ لیجیے اس آدمی کو آپ کھینچ نہیں سکتے۔ لیکن خاص طور پر یہ جو پورا صحرا ہے ربع الخالی، یہ تو در ہے، اور یہ ہے اصل میں مسکن قوم عاد کا۔ قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی یہ، انہی میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی، اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا، کیونکہ اب تو آپ وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ہے، شداد کی جنت۔ اس میں بڑے بڑے ستون جو ہیں، بڑی مضبوط فصیل اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے کہ ذات العماد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے عرب کا مشرقی ساحل ہے اور عرب کا مغربی ساحل ہے، اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں کہ جو دو اہم ترین سوال ہیں ان کا اصل میں اہمیت کا پس منظر کیا ہے، ان میں گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو، عام پڑھنے والے کو۔ ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آئے، مسلم کو مومن کہہ لیں، مومن کو مسلم کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مترادف ہے۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ call the rose by any name it will smell as sweet، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے، تو اگر آپ مومن کہہ دیں یا مسلم کہہ دیں کیا فرق واقع ہوگا؟ تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ مترادف کے طور پر آئے، لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی آیت سورہ حجرات کی ایسا ہے اور بڑا کلیئر، وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی ضد اور نفی بھی موقت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا ہے، یہ ما آمنتم نہیں ہے، ماضی پر اگر ما لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی، وہ تاکید نہیں ہوگی۔ فعل مضارع سے پہلے لم لگایا جائے تو اس کے اندر انتہا، ہرگز، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ ایک تضاد کسی شکل ہے، ایمان اور اسلام یہ مترادف ہیں یا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، کہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پرزور نفی کی جا رہی ہے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اس طرح کی اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک اصول بنایا ہے، اذا تفرقا اجتمعا واذا اجتمعا تفرقا۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ مومن مسلم علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں تو مختلف مقامات، ایمان اسلام مختلف مقامات۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ، جب ایک مقام پر آئیں گے تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے، اسلام کے اور ہوں گے، ایمان کے اور ہوں گے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے، اذا تفرق اجتمع واذا اجتمع تفرقا۔ جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو، رسول کو نبی کہہ دو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واضح ہو جائے گا۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا۔ نمبر دو، احادیث نبویہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی۔ مثلا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان ہو اور پھر چوری ہو، ایمان ہو اور پھر زنا ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے۔ اس وقت بعض احادیث میں پھر وضاحت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے، لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریباً کہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت یا گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں، خوارج، وہ اسی بنیاد پر ہوا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح ہے، مرتد ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا مال آپ لے لیں گے، وہ مال غنیمت ہوگا، اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی، تمہاری لونڈیاں بن جائیں گی۔ یہ خوارج کا فتنہ بہت زبردست فتنہ تھا، بہت زبردست فتنہ تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی، ان احادیث سے۔ اور اس میں تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے سوء خلق، انسان کے اخلاق کی کمی، سوء اخلاق۔ فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں ہے، بد اخلاقی کا معاملہ ہے۔ کوئی شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بے چین ہے، پریشان کر رہا ہے پڑوسی کو، اور 3 دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے ہیں۔ تو ان احادیث کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازماً کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ، وہ اسلام کا ہے۔ وہ مسلمان شمار ہوگا، چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے، اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان ہے، زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے۔ عین اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی، سزا اسے ملے گی۔